السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مریم نواز نے تو تردید کر لی ہے اپنے اوپر لگے الزام کی، لیکن شیخ رشید جو الزام لگا رہے ہیں اس کی وہ تردید نہیں کر رہے، وہ بضد ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید کا الزام کسی سیاسی مخالف پر نہیں ہے، کسی حکومتی شخصیت پر نہیں ہے۔ شیخ صاحب کا جو الزام ہے براہ راست پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ شیخ صاحب مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے سر پر اداروں کا ہاتھ ہے۔ شیخ صاحب نے پچھلے دنوں جب یہ خبریں بہت زیادہ گردش میں تھیں کہ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کے سر پر اب ہاتھ نہیں رہا جو پہلے تھا، جو 2018 میں جو ہاتھ ان کے سر پر تھا اور جس کی وجہ سے وہ انتخابات جیت کر آئے، تو اس پر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نہیں جی وہ ہاتھ ابھی بھی عمران خان کے سر پر ہے، اور عمران خان وہ ہاتھ اپوزیشن کی گردن پر ہے۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ میں اپنی اس بات کی تردید کروں جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہا گیا۔ اب کہا کس نے ہوگا مجھے نہیں پتا، بلکہ شیخ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو گیٹ نمبر 4 کا آرمی چیف کو نہیں پتا، جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 جس کے لیے شیخ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نواز شریف گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک دن ملے، وہ ہنس رہے تھے کہ جی یہ گیٹ نمبر 4 کیا ہے، کہاں ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ تو میں نے کہا کہ جی میں آپ سے بہت سینئر ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے، یعنی ضیاء الحق کے زمانے سے۔ تو بہرحال تو شیخ صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات پر قائم ہے کہ جی اداروں کا جو ہے عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ میں تردید کروں، میں نے تردید نہیں کی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہوں یا پھر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا ایون وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، یہ اپنا کام نہیں کرتے، یہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب بنے وزیر اعظم ہیں، آج کل دیکھیں وہ وزیر اعظم والا کام نہیں کر رہے، کچھ اور ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جس طرح باتیں کر رہے ہیں، یعنی حکومت کا جو کام ہے ملک کے حالات ٹھیک کرنا، امن و امان ٹھیک کرنا، معیشت ٹھیک کرنا، کوئی بھی ایسی چیز جو حکومت کو کرنی ہے عمران خان صاحب وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں، وہ اپوزیشن والا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی جو کام اپوزیشن کو کرنا ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب ہیں، وزارت داخلہ کے معاملات، پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ آج بھی سینٹ میں شیخ رشید صاحب سے سوال ہوا تھا کہ یہ دہشت گردی جو لاہور کا واقعہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوا، پولیس اہلکار شہید کر دیے گئے، تو اس پر ان سے سوال ہوا تھا۔ تو وہ اپوزیشن کو سبق سکھا رہے تھے، سبق دے رہے تھے، بلکہ درس دے رہے تھے کہ جی آپ کو اگر اسلام آباد آئیں گے اور مارچ میں آئیں گے تو پھر آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، اس سے پہلے آپ آ جائیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، ان کا جو لانگ مارچ ہے پوری کی پوری اپوزیشن اس لانگ مارچ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اور ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے۔ لیکن آپ اگر مارچ میں آئیں گے تو پھر یعنی وہ 23 مارچ کا پریڈ کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب سے سوال ہوا تھا، بات ہوئی تھی امن و امان پر، ان کی وزارت کے متعلق، تو جس پر اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا کہ جی آپ مطلب بات ہو رہی ہے آپ سے امن و امان کی اور آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ اس کا بتائیں وہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سیز فائر تھا وہ معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ رضا ربانی صاحب، شیری رحمان اور دوسرے کافی دنوں سے اس معاملے کو لے کر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کس طرح کی پالیسیز ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم پالیسیز جو بنا رہی ہے حکومت تو اس میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے پالیسی، یا یہاں تک کہ جو قومی سلامتی پالیسی بنائے گی، کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ سے بالا بنائی گئی، وہ بھی معید یوسف صاحب نے ایک ڈاکومنٹ بنا کر پیش کر دیا کہ جس کا یہ حصہ کلاسیفائڈ ہوگا اور یہ حصہ پبلک کے لیے ہوگا۔ اب اس کے لیے بھی وہ پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس کا پورا کا پورا آپریشن کیا تھا کہ جی وہ والا جو ڈاکومنٹ تھا معید یوسف صاحب نے جو پیش کیا ہے یہ تو مشرف کے زمانے میں بنایا تھا، جاوید جبار صاحب نے جو بنایا تھا اس کو ہی بس انہوں نے آگے پیچھے کر کے وہ بنایا، یہ اپنا نجم سیٹھی صاحب نے اس کا ٹھیک ٹھاک پوسٹ مارٹم کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ سوال ہوتا ہے اپوزیشن کا یا حکومت سے جس مدعے پر، جس معاملے پر، جس وزارت کا، اس کا جواب وزیر کے پاس نہیں ہوتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، آج وہ بھی وہاں پر پارلیمنٹ میں، ان کو بھی آج وہ اسی طرح کی تقریر وہ جو کرتے ہوتے ہیں جس طرح کنٹینر والی تقریر آج انہوں نے پارلیمنٹ میں کی، اور اس میں بھی مدعا تھا جو بات ہو رہی تھی ہمارے خارجی امور پر، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بات لے کے بیٹھ گئے رانا شمیم کے
جو بیان حلفی ہے، اب رانا شمیم کا بیان حلفی ظاہر ہے اس کا نفع نقصان تو ہے، اس کا میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جی اس کا کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، اس کا فائدہ نواز شریف کو ہے۔ وہ کل میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا جا رہا تھا سوال کہ جی اس میں مطلب آپ کا نقصان ہوگا، ان کا ہمارا کیا نقصان ہونا ہے بھائی، بیان حلفی اگر ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوتا تو رانا شمیم جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کیا مسئلہ ہے اس سے۔ تو وہ پراکسی کا جو تھا نا کہ پراکسی میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ پراکسی لڑنے والا جو ہے وہ نفع نقصان میں ہوتا ہے، جس کے لیے پراکسی لڑی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس کے وہ کیا ہوتا ہے اپنا 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں اس کی، دونوں ہاتھ بلکہ وہ تو گھی میں ڈبکیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ معاملہ جو تھا رانا شمیم صاحب والا، اس میں نے کل بھی گزارش یہ کی تھی کہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بینیفیشری ہوں گے۔ اب بات اصل مدعا یہ ہے کہ کیا رانا شمیم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اصل مدعا تو یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان عدالت کی کارروائی کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھی ہے، وہ تو کر رہے ہیں۔ لیکن اب جب مدعا آئے گا کہ جی رانا شمیم صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے، پولیٹیکلی لیگلی جب اس کو دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا پھر کیونکہ نواز شریف صاحب کی سزاؤں کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے، مریم نواز کی سزاؤں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا نواز شریف کو۔ تو اب عدالت میں تو معاملہ ہے ہی ہے، حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر آ گئی ہے۔ اب یہ حکومت کتنی اداروں کا احترام کرتی ہے سب کو پتہ ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر یہ چڑھے ہوئے تھے، ابھی تک الیکشن کمیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو یا دیگر امور ہو، الیکشن کمیشن کے خلاف ان کا جو ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ کی پالیسی، تصادم کی پالیسی، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ عدالتوں کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر کہا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہم اپنا وہ احتساب نہیں کرتی، اسی وجہ سے ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے۔ اپنا پارلیمنٹ، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ تو بلیک میلرز کا ٹولہ ہے۔ تو اداروں کا احترام اس حکومت کے پاس تو کبھی تھا ہی نہیں، عمران خان صاحب کے پاس کبھی بھی نہیں رہا۔ تو اب جب وہ اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ یہ نفع نقصان والا جو معاملہ ہے نا کہ اپنا اس کا فائدہ رانا شمیم صاحب کے بیان کا، اگر وہ بیان حلفی، کیونکہ اب معاملہ عدالت میں آ گیا ہوا ہے تو اس میں رانا شمیم صاحب نے تو اپنے آپ کو کوشش کریں گے حتی الامکان کہ جی وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے، سچا ثابت کرے، ورنہ ممکن ہے عدالت ان کو توہین عدالت میں سزا دے دے۔ تو اگر یہ معاملہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے، جس کا حکومت کو خدشہ ہے کہ معاملہ ٹھیک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ معاملہ ٹھیک ثابت ہو تو اس کے اوپر ذرا جو ہے وہ اس کو متنازع بنایا جائے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے۔ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے گھر میں یا نواز شریف صاحب کے بیٹے کے دفتر میں یہ بیان حلفی لکھا گیا تھا، تو وہ تو جاوید چودھری صاحب کا آرٹیکل ہے، اس میں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس کے اسٹیٹمنٹ کے اندر یعنی اس کی وقت جو ہے، موٹیویٹڈ سے مراد کہ وقت جو ہے، وقت کا تعین جو ہے وہ پولیٹیکلی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں وہ اب اس حد تک وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کو گواہوں کی ضرورت ہے، یا سیاسی طور پر عدالتوں نے تو جو بھی کرنا ہے لیکن پولیٹیکلی کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ جی مجھے اپنا عمران خان کو لانے کے لیے مجھے سزائیں دی گئی، اور وہ پھر اس کو اور اس کے علاوہ جو اپیلیں چل رہی مریم نواز صاحبہ کی، تو اس میں بھی ظاہر اگر مریم نواز کی اپیل منظور ہو جاتی ہے، ان کی سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ کل کو نواز شریف کو بھی ہوگا۔ بے شک نواز شریف ابھی پاکستان میں نہیں ہے، بے شک نواز شریف ابھی باہر ہیں اور وہ اپنا مفرور ہیں اور ابھی ان کے معاملات عدالت نہیں سن رہی، لیکن جب مریم نواز صاحبہ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ان کی اگر ان بنیادوں پہ، چاہے وہ رانا شمیم کی اسٹیٹمنٹ ہے، چاہے ان کی آڈیو لیک ہے اپنا ثاقب نثار صاحب کی، چاہے وہ جو تھے ارشد ملک صاحب کی اپنا وہ ویڈیو جو لیک ہوئی تھی، چاہے وہ یا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کا جو تھا وہ خطاب تھا جو، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا بیان حلفی اپنی پٹیشن میں جمع کروایا ہوا ہے، چاہے وہ تھے، ان سب کا فائدہ ظاہر ہے اس کو ہوگا نواز شریف صاحب کو ان مقدمات میں۔ تو اسی وجہ سے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ابھی سے متنازع کر لو معاملات کو، معاملہ عدالت میں آ گیا ہوا ہے، عدالت کے بعد پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے معاملہ، اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو بھی معاملہ ہے ثاقب نثار کے اوپر الزام ہے، تو حکومت کیوں ثاقب نثار کو ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے نا، کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے کہ کہا گیا کہ جی ہمیں عمران خان کو لانا ہے، عمران خان کے لیے جگہ بنانی ہے،
تو اداروں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ نواز شریف کو گھر بھیجنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں عمران خان صاحب کے کو لائے جانے کا جو تھا ایشو کہ ان کو کس طرح لایا گیا ہے، جب معاملہ اس طرف جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر حکومت تو کوشش کرے گی کہ سارے معاملے کو کیا جائے متنازع۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو مرضی کوشش کرے، شیخ رشید جیسے دوست بھی تو ہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اٹھ کر کہتے ہیں کہ اداروں کا فوج کا سر ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے۔ وہ پچھلے دنوں جذبات میں یہ بھی تک کہہ گیا کہ جی سر ہاتھ میں ہے عمران خان کے۔ تو بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ ادارے جو ہوتے ہیں یا فوج اسٹیبلشمنٹ جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے سوائے پارلیمنٹ کے اور عدلیہ کے، باقی تو سارے حکومت کے تابع ہوتے ہیں، حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں آئین کے مطابق، اور پارلیمنٹ ہی ہے جو خود مختار ہے، اور سپریم کورٹ ہے جو خود مختار ہے، اور باقی سارے ادارے جو ہیں وہ تو حکومت کے ادارے ہیں، حکومت کے ماتحت ادارے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کہنا بار بار کہ جی ان کا سر عمران خان کے ہاتھ پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کے اوپر الزام ہے نا براہ راست کہ ادارے قانون اور آئین سے بالا ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ان پر الزام ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید شیخ رشید صاحب کو کہیں سے کہا گیا ہوگا کہ بھائی اس طرح کے بیانات نہ دو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کی پیٹ میں بات رکتی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ اس کی تردید کرو، لیکن میں نے تردید نہیں کی۔ تو شیخ نے تو تردید نہیں کی، لیکن مریم نواز نے کی ہے۔ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی کے معاملات ابھی تک خبروں میں، ابھی تک سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ جنید صفدر صاحب کی شادی 1 مہینے تک چلی تقریباً، اور اس شادی میں جس طرح ان کے اپنا فن گائکی جو ہے، جس طرح وہ نظر آیا کہ جی پورا کا پورا ٹبر جو ہے فیملی وہ اچھا گا لیتی ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ خود ہوں، چاہے پھر کیپٹن صفدر جنید صفدر ہوں، یا پھر ماموں حمزہ شہباز صاحب، سارے ایک سے بڑھ کر ایک سریلے انتاکشری کھیل رہے ہوتے تھے شادی میں۔ تو وہ معاملہ وہ تو میڈیا پر چلتا ہی رہا، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے وہ ان کی شادی کی ایک ویڈیو الگ سے چلائی ہوئی ہے جس میں جنید صفدر، ان کی اہلیہ، اور وہ بڑا خوبصورت مناظر ہے، اور بہت ہی وہ جو ہال ہے یا جہاں پہ وہ جو تھی کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح وہ لگے ہوئے تھے روشنیاں، اور وہ ہوتے ہیں نا لگا فانوس، جس طرح کے خوبصورت اور مہنگے ترین فانوس لگے ہوئے تھے۔ تو وہ بھی ویڈیو ابھی بھی وائرل ہے، لیکن خبر جو تھی وہ یہ چلی سوشل میڈیا پر خبر نہیں ہوتی، ایک بات گردش کی، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے کو کوئی تقریباً 14 کروڑ کی گاڑی تحفے میں دی ہے، اور وہ پنجاب میں ایکسائز پنجاب میں وہ رجسٹر ہوئی ہے تقریباً 14 کروڑ روپے کی گاڑی۔ تو اب وہ ظاہر ہے وہ تو جب اس طرح کی چیز آئے اور آپ نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے دیکھا ہو کہ اتنی مہنگی شادی ہو، تو آپ اس میں یقین کر سکتے ہیں کہ جی ہاں نواز شریف صاحب کی کلائی میں گھڑی جو ہے وہ پتہ نہیں کہا گیا تھا کہ اتنے کروڑ 60 کروڑ کی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا مریم نواز صاحبہ کی جوتی، مریم نواز صاحبہ کا پرس، ان کے کپڑے، ان کے برانڈ جو دیکھا جاتا تھا کہ جی جناب یہ، اور سوشل میڈیا پہ آتا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں 5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 15 لاکھ کا، اس طرح کی چیزیں۔ تو جب اس طرح کے ششکے نظر آتے ہیں لوگوں کو، تو پھر لوگ بات سچی ہو یا جھوٹی اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہاں جس طرح ہوا ہوگا نواز شریف کا صاحب بھائی نواسا ہے اور لاڈلا نواسا، تو اس کو اگر 14 کروڑ ان کے سامنے ویسے کوئی اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے شریف فیملی کے سامنے مریم نواز صاحبہ کے لیے، تو 14 کروڑ کی گاڑی لوگوں نے یقین کر لیا کہ جی گفٹ ہوئی ہوگی۔ لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہوا اس طرح کے جھوٹ گردش کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بغیر تصدیق کیے چلائی جاتی ہیں، تو انہوں نے تو اس بات کی تردید کر لی ہے، اور ظاہر جب وہ تردید کر رہی ہے تو ہمیں مان لینی چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے گزارش کی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی مہنگی شادی ہو سکتی ہے، اتنا خرچہ شادی پہ ہو سکتا ہے، اور شادی چلے جا رہی ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے لمبی شادی تھی، اور مہنگی بھی، ظاہر ہے اس سے زیادہ مہنگی شادیاں شاید کچھ ہوئی ہوں، لیکن بہت مہنگی شادی تھی۔ تو اس مہنگی شادی کے بعد اگر یہ خبر آئے کہ 14 کروڑ کی گاڑی تھی تو لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں لوگوں کی باتوں سے، سوشل میڈیا کی باتوں سے، مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کر کے وہ تردید کی ہے، ہمیں اس پر یقین ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمارے سیاسی لوگوں کو کہ جو اتنے مہنگے اپنے ہم سندھی میں کاج کہتے ہیں، اتنے مہنگے شادیاں کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت جو ہے
یا کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے گزارتے ہیں، تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے بھئی، آپ لگائیں، لیکن پھر یہ بھی ضرور سوچیں کہ آپ عوامی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کی تردید سر آنکھوں پر، ہم نے یقین کر لیا کہ آپ نے اتنی بڑی مہنگی گاڑی نہیں دی ہوگی، لیکن اتنا میں ہمیں یقین ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، نہیں دی اچھی چیز ہے، لیکن جو شادی والے معاملات تھے نا، اس کے بعد پھر لوگ ایسی جو بھی بات آئے گی اس پر یقین کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔